بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک لسٹ تھی جس میں 350 لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو گھر والی نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ تو بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لے کر میں دعا مانگتا ہوں۔ تو پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ وہی دعا میرے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے فرشتے کی دعا مل جائے یہ میرے لیے میری دعا سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وہ دعا ہمارے حق میں بھی مانگنے کا انتظام کروا دیتے ہیں۔ تو آج عام طور پہ صرف اپنے لیے مانگنے کا مزاج ہے، اور مانگنے میں بھی انسان بخل سے کام لیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ میری مغفرت فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، اور بس، اور کسی کی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم نے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت کو بند کر دیا ہے۔ تو صرف اپنے لیے مانگنا، اپنے بچوں کے لیے مانگنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آدمی سب کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے۔ تو یہ ان کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے اس بات کا بہت زیادہ ڈر رہتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے مجھے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ تو علم پر عمل کرنے کی فکر ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور عمل کے لیے باعمل لوگوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ باطونی لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو باتیں کرنا آئیں گی، عمل والوں کے پاس بیٹھے گا تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ہمارے علم میں جو بات آئے ہم اس پر عمل بھی کریں، اور عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت سمجھتے ہوئے ان کی مجلس اور ان کے پاس جا کر بیٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا